अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। 26 जुलाई इमरान तेरी शामत आई और हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है, खूबसूरत दिन है। मौसम भी अच्छा है, पाकिस्तान का मौसम भी बहुत अच्छा है और बड़ी बड़ी खबरें हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से और अमेरिका से। बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक इसहाक डार ने इंटरव्यू दिया है, उसको मुतनाज़ बना दिया गया है। और इसके अलावा इसहाक डार ने 9 मई के हवाले से अमेरिका में क्या कहा है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आसिम मुनीर के हवाले से कल हमने कहा था कि उसको हम अवाम की तरफ से, आपकी तरफ से, कानूनी टीवी की तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से सोने का ताज एज ए टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं। जैसे वो फील्ड मार्शल बने हैं, इंडिया की मंजी ठोकी है, उसके ऊपर क्या राय आई है वो भी आपको, उसका भी आज फाइनल बताएंगे। ठीक है। और कासिम और सलमान का जो अमेरिका में गए हैं उनके उनके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं। बहुत सारी खबरें हैं, बारिश की भी खबरें हैं, सैलाब की भी खबरें हैं। सारी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले आप चैनल दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लें। जिन्होंने एक दफ़ा कर लिए वो दोबारा ना करें, वो फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है। सब्सक्राइब्ड ED आगे लिखा हुआ होना चाहिए, फिर आपने कर दिया है। और घंटी भी बजा दें, आल, जहां वो घंटी का निशान बना होता है ना, जहां आल होता है ना, आल ALL, वहां टच करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हमारे इंशाल्लाह ताला आज 1,92,000 पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमने जो है वो करना है, उसे क्या कहते हैं, 2 लाख तक सेलिब्रेशन करनी है। मेरे ख्याल है 2 लाख जब हम करेंगे ना तो ये इकट्ठे ही हो जाएंगे। सितंबर में इंशाल्लाह हम सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब से मिलने का टाइम लेंगे। रावलपिंडी में ये मुलाकात होगी। और जो मैंने आपसे कल राय पूछी थी कि सोने का ताज उनको, जैसे खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, तो ऐसा मेडल देना चाहिए कि नहीं, अक्सरियत की राय ने कह दिया है। कमेंट्स में भी आप देख भी सकते हैं, उन्होंने कहा जी लाजमी देना चाहिए, टोकन ऑफ लव के तौर पे देना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह ताला हम देंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा सा सोने का, असली सोने का ताज सर, असली। हाँ जी, काफ़ी दोस्तों ने डोनेशन का भी ऐलान किया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने डोनेशन का भी किया है। तो इंशाल्लाह ताला पहली बात तो ये कि अब हमने तय कर लिया है कि हमने सैयद हाफिज आसिम मुनीर को अवाम की तरफ से गोल्ड मेडल देना है। और इसके लिए हम आसिम मुनीर साहब से टाइम लेंगे। जो जो दोस्त आना चाहते हैं, पिंडी में ये मुलाकात होगी, रावलपिंडी में। जो जो दोस्त आना चाहते हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड और अपना पूरी पहचान वो हमें करवा देंगे। और जो डोनेशन देना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कायम करें। हम इंशाल्लाह ताला ये उनसे मुलाकात करेंगे। मेरा ख्याल है कि 30-40 अफराद जो है डेलीगेशन बनाएंगे ताकि सबके सामने उनको सोने का ताज पहनाया जाए, सबसे मुलाकात कराई जाए। उनसे हम आधे घंटे का, 1 घंटे का टाइम लेंगे। तो ये आज से काम शुरू। तो आपकी राय के मुताबिक ये शुरू है। अब जो जो दोस्त आना चाहते हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड मुझे भेजेंगे। मैंने वो लिस्ट बना के फिर वो GHQ भेजनी है, तो वहाँ से जब मंजूरी हो जाएगी सितंबर में मुलाकात करेंगे। ठीक, महीने 1.5 महीने बाद। अगली खबर जी, अगली बड़ी खबर की है, इसहाक डार ने कल अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया है और वहाँ पे मुलाकातें भी की हैं। बहुत खूबसूरत खिताब किया है, यकीन करो। मैं बड़ा मुतासिर हो रहा था। मैंने कहा ये यूथी कहते हैं ना, देखो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में क्या खिताब किया है, ये है वो है। उससे बेहतर खिताब था इसहाक डार का हर लिहाज से। लेकिन एक जगह गलती कर गए, उसकी मैं निशानदेही आपको करता हूँ। आखिर में उनसे एक सवाल पूछा गया कि जनाब 9 मई के हवाले से आपने एक सियासी कैदी इमरान खान को जो कैद करके रखा हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं। बड़ा अहम सवाल था। बाकी इंटरव्यू 100/100 है। इस एक पॉइंट पे, एक सवाल के ऊपर मैं खुद उसकी तनकीद कर रहा हूँ। हम अपने के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। वो कौन सी है आप नोट करें। इसहाक डार ने कहा जी कि इमरान खान जो है ना, वो कोई सियासी कैदी नहीं है,
وہ کوئی ضمیر کا قیدی نہیں ہے، کانشیس ضمیر کا قیدی نہیں ہے، وہ قیدی ہے کرپشن کا، توشہ خانہ ون کا، 190 ملین پاؤنڈ کا۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیاسی قیدی ہے، یہ انہوں نے مثال دی۔ اور اگر وہ کرپشن میں ہے اور وہ ملزم سے مجرم بن گیا ہے، اس لیے کہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ سیاسی قیدی ہے، نہیں، قانون، پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو سزا دی گئی ہے، جیسا کہ ادھر غلطی کر رہے ہیں جی، وہ کہتا ہے جیسا کہ آپ نے عافیہ صدیقی کو اپنے قانون کے مطابق سزا دی ہے۔ عافیہ صدیقی کی سزا بھی آپ کے قانون کے مطابق ٹھیک ہے، اس لیے عمران خان کی سزا بھی پاکستان کے قانون کے مطابق ٹھیک ہے۔ ادھر سر جی غلطی کر گئے ہیں، غلطی کر گئے ہیں نا۔ ان کو عافیہ صدیقی کی مثال دینی نہیں چاہیے تھی، کیوں دی ہے انہوں نے مثال؟ عافیہ صدیقی کے لیے تو بھائی ایک دن پہلے وزیر اعظم نے اس کی بہن فوزیہ صدیقی سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو قانونی معاونت دے گئے، وہ بے قصور ہے۔ اسحاق ڈار ادھر غلط ہو گئے، میرا خیال ہے یہ انہوں نے وزیر اعظم کی نہ ملاقات دیکھی عافیہ صدیقی کے حوالے سے فوزیہ صدیقی کی، اور نہ ان کو یہ پتہ تھا۔ ان کو یہ ان کی غلطی ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں غلطی ہوئی ہے۔ عافیہ صدیقی سر جی، اس کا جرم کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عافیہ صدیقی کوئی افغانستان میں یا کہاں تھی، تو وہ جناب اس سے ایک امریکی بندے سے بندوق چھین رہی تھی، تو جس کے جرم میں اس کو جناب یہ سزا دی گئی۔ اس نے کوئی بندہ نہیں مارا، 86 سال کی سزا اس کو دی گئی ہے۔ اس نے کوئی بم نہیں پھوڑا، اس نے کوئی غنڈہ گردی نہیں کی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ الزام یہی ہے کہ اس نے جی بندوق چھیننے کی کوشش کی ہے کہ افغانیوں کو نہ مارا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ تو اس سے جناب عالی 86 سال کی سزا انہوں نے دے دی ہے۔ ادھر جو عورتوں کی کہتے ہیں نا یاسمین راشد کو سزا کیوں ہوئی ہے 10 سال کی، تو دیکھیں امریکہ میں جہاں بڑی وہ کہتے ہیں انسانی حقوق ہے، یہ مثال اسحاق ڈار صاحب نے غلط دی ہے۔ سچ وہ ہے جو کہا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناراض، میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ شعر میں غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں زہر کو شکر کند نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسحاق ڈار نے غلطی کی ہے، مثال نہیں دینی چاہیے تھی۔ باقی اسحاق کا ڈار جو ہے نا، چلے 99% اس کا انٹرویو بڑا بہترین ہے، تقریر بھی اچھی ہے، سارا کچھ اچھا ہے، لیکن اس کو اب یوتھیے لے کے کہہ رہے ہیں دیکھا۔ حالانکہ یوتھیوں نے ان سے عافیہ صدیقی سے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا، عمران مانی مینٹل نے، تو اس کو جناب عالی وہ جب اس سے سوال پوچھا گیا جب وزیر اعظم تھا تو کہتا کیڑی عافیہ صدیقی، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورتحال ہے جی، ٹھیک۔ اب آگے آئیں جی، عمران خان کا آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ 2 میں، ان کی غنڈہ گردی دیکھیں، اور جج صاحب وہاں 3.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے جیل میں۔ تو عمران کی بہن علیمہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہمیں سب کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا، جس نے بحث کرنی ہے وکیل اس کو نہیں، وہ تو جانا ہی جانا ہے۔ اس کو بھی علیمہ بی بی نے روک لیا کہ میں جو اصلی وکیل ہے نا عمران کا، اس کو علیمہ بی بی نے روک لیا کہ جب ہم نہیں جا سکتے تو تم کیوں جاؤ گے۔ تو یہ آج غنڈہ گردی کی ہے علیمہ بی بی نے، 3.5 گھنٹے جج انتظار کرتا رہا ہے۔ کرو فیصلہ جو بھی آئے گا پھر اس کی ذمہ دار علیمہ ہی ہوگی۔ 3.5 گھنٹے جیل میں علیمہ نے عمران خان کو اندر نہیں جانے دیا۔ یہ ہے، ان کو تن کے رکھو سر، نہیں جانے دیا نا، ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے، نہ جانے دیں، اگلی تاریخوں پہ بھی نہ جانے دینا۔ اس لیے تو کہتے ہیں عمران کے دشمن اس کے اپنے گھر میں موجود ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ عمران باہر آئے۔ اب عمران باہر آیا تو علیمہ کی پریس کانفرنس کس نے سننی ہے، عمران باہر آیا تو امین گنڈا پوری کی اور علی گوہر کی اور ان کی شبلی فراڈ کی کس نے سننی ہے، کسی نے نہیں سننی۔ ہاں جی، تو دوسرا یہ ہے کہ جناب علی جو ان کا مشن تھا
007 مشن، وہ ناکام ہو گیا امریکہ میں، اور امریکہ کے سلمان اور قاسم جو چوچے گئے تھے، چوچے، میں تو ان کو چوچے ہی کہوں گا کیونکہ وہ نہ سیاسی لیڈر ہیں نہ کچھ ہیں، ایسے چوچے ہی ہیں نا وہ، تو ان کو جناب کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ وہی جو ہم جنس پرست ہے رچرڈ گرنیل، جو خود بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں ہم جنس پرست ہوں، اسی کے ساتھ ایک کھانا وانا ڈنر کر کے آ گئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی 100 باتیں ہوئی ہیں کہ دیکھو وہ کیا کھا رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں چلے اس کے اوپر تبصرہ مزید نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ادھر ہی یہودیوں کو مل کے آ گئے ہیں، اور ان کا کوئی نہ، وہ گھر میں ادھر چھٹیوں میں ہر کوئی جاتا ہے، وہ 3 دن چھٹیاں کرنے گئے تھے، وہ عمران خان کے لیے نہ کوئی مر رہا ہے نہ کوئی گئے ہیں۔ جمامہ پاگل تو نہیں کہ عمران کے لیے اپنے بیٹے جو ہے نا وہ کر دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جناب عالی آج کی خبریں ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں، سیچرڈے ہے، لانگ ویکنڈ ہے، انجوائے کریں، غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر میں ہی رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آئی لو یو، ٹھیک ہے؟ اور قانونی ٹی وی چینل کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، خبریں قانونی مشاورت کی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خوش۔ سب سے پہلے تو جناب قانونی مشاورت کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو مشاورت کیسوں کے حوالے سے، یا انگلستان میں ہو، یو کے میں ہو، یو کے میں بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دفتر ہے، تو آپ کو ہم ہر طرح کی، برطانیہ میں، چاہے آپ برمنگم میں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ مانچسٹر میں ہیں، آپ بریڈ فورڈ میں ہیں، آپ جس بھی شہر میں ہیں، آپ ہمیں اس ایک کال کر کے قانونی مشاورت آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قانونی مشاورت فری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مشاورت فری ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ انگلستان میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر اوورسیز والوں کے کہیں بھی کوئی کیس ہے، دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کرے، 0300472552۔ واٹس ایپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اوکے جی؟ پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو، آپ ہمیں فون کریں جی۔